آج ہم آپ کو آگاہ کریں گے اس بلاگ کے اندر اسکاؤٹس کے حوالے سے، لیکن پتہ ہے صورتحال کیا ہے؟ پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ کے اندر دینی مدارس کے طلبہ بننا جا رہے ہیں اسکاؤٹس کا حصہ، اور سندھ بوائز اسکاؤٹس ایسوسی ایشن نے اب جامعۃ الرشید احسن آباد سمیت کراچی اور حیدرآباد کے کم و بیش 12 مدارس کو اسکاؤٹس کی ٹریننگ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ صورتحال کیا بنے گی، کس طرح یہ اس کا حصہ بنیں گے، یہ جا کے بتائیں گے ہم آپ کو آگے اس بلاگ کے اندر۔ جس وقت میں اسکاؤٹ ہیڈ کوارٹر کے اندر موجود ہوں، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا تھا شروع کے اندر کہ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ پہلی مرتبہ دینی مدارس کے طالب علم کس طرح اسکاؤٹس کا حصہ بنے گے، لیکن تھوڑی سی تفصیل اس اسکاؤٹ ہیڈ کوارٹر کی بنا دیں کہ 1926 کی یہ عمارت ہے۔ اس بلڈنگ کے پر اب آپ دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے جو فوٹوگرافس اور چیزیں لگی ہوئی، تمام کی تمام ایکٹیویٹیز ہیں۔ یہ 2022 کی ایکٹیویٹی ہے گلستان جو ٹریننگ سینٹر کی، اس کے ساتھ ساتھ کی تمام ایکٹیویٹیز جو کہ سال بھر جاری رہتی ہیں، تو اس کو آپ اس طرح دیکھ رہے ہیں۔ اور بنیادی مقصد اسکاؤٹس کا بھی یہ ہوتا ہے کہ کس طرح متحرک اور فعال رکھا جائے، نظم و ضبط سکھایا جاتا ہے، اور تمام کی تمام چیزیں دکھائی جاتی ہیں کہ زندگی کے اندر چیلنجز آئیں تو ان سے کس طرح نبر آزما ہو۔ تو یہ اس گیلری کے اندر تو آپ کو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سابق گورنر سندھ بھی آپ کو نظر آئیں گے، عشرت العباد نظر آ رہے ہیں، سابق صدر مملکت ممنون حسین نظر آ رہے ہیں آپ کو، اور یہ اس کے اندر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر اس وقت متعدد شخصیات ہیں جو کہ آپ کو اس کے اندر نظر آ رہی ہوں گی، اور عمران اسماعیل کو بھی اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹیج کے اوپر، اور یہ تمام اسکاؤٹس کی یہ ایکٹیویٹیز ہیں جس کے اندر تمام لوگ شریک ہوتے ہیں۔ تو اب ہم پریزیڈنٹ ممنون حسین کو بھی آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اب صدر مملکت عارف علوی جو ہے اس وقت ان کی تصویر بھی جو ہے وہ اس ریکارڈ کا حصہ ہے اس گیلری کی۔ تو ہم بات کرتے ہیں دوبارہ آگے چل کر کہ 4 نومبر کی جو ٹریننگ شروع ہونے کے لیے جا رہی ہے، دینی مدارس کے جو طالب علم ہیں وہ اس کا حصہ بنیں گے۔ تو یہ صورتحال ہے، اس کے بعد ہم گفتگو کریں گے اختر میر، سندھ بوائے اسکاؤٹ ایسوسی ایشن کے سیکریٹری۔ میر صاحب، ایک تاریخ رقم ہونے کے لیے جا رہی ہے، پہلی مرتبہ دینی مدارس کے طلبہ کا تعلق بن رہا ہے اسکاؤٹس کی ایکٹیویٹیز سے، پروسیجر کیا ہوگا اس کا؟ دیکھیں، ہم عام بچوں کے لیے بھی اسکاؤٹنگ کرتے ہیں کہ جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں، خواہ سرکاری ہوں یا پرائیویٹ اسکول ہوں، کالجز، یونیورسٹی، اور اس کے ساتھ ساتھ اسپیشل بچوں کے لیے بھی ہم نے ایکٹیویٹیز کی ہیں۔ ہم نے تھوڑا سا منفرد کام کرنے کا سوچا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ دینی مدارس کے وہ بچے کہ جن کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ انہیں بڑا ہو کے صرف مولوی بننا ہے، یقیناً یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ یہ جو ہیں یہ حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے ڈاکٹر بھی بن سکتے ہیں، اچھے انجینئر بھی بن سکتے ہیں، فوج میں بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہ بچے ہیں جو ابھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور انہیں اپنے کیریئر کا انتخاب کرنا ہے۔ اب حکومت نے جو سسٹم بنایا ہے اس کے اندر ان اداروں میں بھی بچے کمپیوٹر بھی سیکھتے ہیں، انگلش بھی سیکھتے ہیں، اور دیگر زبانوں پر عبور حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ کیوں ان بچوں کو ہم اسکاؤٹس کی ایکٹیویٹیز سے دور رکھیں، اور اس سلسلے میں ہم نے رابطہ کیا۔ تو ہمارے گلشن اقبال میں جو گلستان اسکاؤٹ ٹریننگ سینٹر ہے، اس کے نزدیک ایک مدرسہ ہے، جامعۃ العربیۃ الاسلامیہ، اس مدرسے کے بچوں کے ساتھ اور وہاں کے محتمم سے ہماری ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد اسکاؤٹنگ وہاں بھی ہم نے شروع کی۔ پھر جامعۃ الرشیدیہ ہے احسن آباد، وہاں پر بھی جو اسکاؤٹنگ کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا۔ ان 2 دینی مدارس نے کہا کہ جی مزید اور ایسے مدرسے ہیں کہ آپ انہیں بھی ہمارے ساتھ شامل کریں۔ تو الحمدللہ تقریباً یہ 10 سے 12 مدرسے کے بچے ہیں، تو 500 کی تعداد ان کی ہوگی، اور یہ ہمارے پاس جو ہے 4 نومبر سے 6 نومبر تک گلستان میں اسکاؤٹ ٹریننگ سینٹر میں رہیں گے۔ یہ 3 دن جو ہمارے ساتھ گزاریں گے، یہ فل کیمپنگ ہوگی، کیونکہ ہم اسکاؤٹ ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اسکاؤٹ ٹریننگ آپ کی 3 روزہ ہوگی؟ 3 روزہ ٹریننگ، ٹھیک ہے، 4 سے 6 نومبر تک۔ جی، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اسکاؤٹ ہیں، اسکاؤٹنگ کرتے ہیں، SCOUTING، ایس اور سی کو ہٹا دیں تو آؤٹنگ رہ جاتی ہے۔ آؤٹنگ بچوں میں جو ہے کیمپنگ اور ہائیکنگ کے ذریعے ہوتی ہے، اور جب بچے کیمپ میں آتے ہیں تو مختلف ذہنوں کو 8 بچے یا 10 بچے کیمپ میں ہوں گے، مل جل کر کام بھی کریں گے اپنا،
اور اس کے ساتھ ساتھ کھانا بھی پکانا ہے، انہیں صفائی بھی کرنی ہے، تو مل جل کر رہنے کی عادت بھی ان میں پیدا ہوگی، مختلف ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں گے، کیونکہ ہم نے 4 چیزوں کو فوکس کیا ہوا ہے کہ ہم بچوں کی روحانی، ذہنی، سماجی، جسمانی اور سماجی نشو و نما کریں گے۔ وہ بچہ جو روحانی طور پر، ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر فٹ ہوتا ہے، ہم اس کو پھر سماجی خدمت کی جانب راغب کرتے ہیں۔ اس طرح جب وہ پریکٹیکل لائف میں قدم رکھتا ہے تو وہ ایک اچھا اور مفید اور باکردار شہری بنتا ہے۔ سیکرٹری سندھ اسکاؤٹ بوائز ایسوسی ایشن ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور بڑے خوشائن اور احسن اقدام کہ اب دینی مدارس کے جو طلبہ ہیں وہ حصہ بنیں گے اس ایکٹیویٹی کا۔ ظاہری بات ہے وہ حافظ قرآن ہے اور اس اعتبار سے حافظ قرآن خاصی اہمیت کا حامل ہو جاتے ہیں کہ خداداد صلاحیتوں کے حامل ہوتے ہیں قدرتی اعتبار سے۔ تو جب روحانی جسمانی طور پر لوگ زیادہ بہتر اور مؤثر انداز کے اندر کام کر سکتے ہیں تو کیوں نہ ان کو اسکاؤٹس کا حصہ بنایا جائے۔ تو یہ خاصا اچھا فیصلہ ہے سندھ بوائز اسکاؤٹ ایسوسی ایشن کا۔ تو اب اس طرح آپ کراچی سمیت حیدرآباد کے 12 مدارس سے کم و بیش 500 سے زائد ایسے طالب علموں کو حفاظ قرآن کو اسکاؤٹ کا حصہ بنتے ہوئے دیکھیں گے اسکاؤٹ ہیڈ کوارٹر گلشن اقبال کے اندر، جہاں ان کو 4 نومبر سے 6 نومبر تک اسکاؤٹس کی تربیتی مشقیں دی جائیں گی۔ تو اس طرح پاکستان کے اندر پہلی مرتبہ دینی مدارس کے طلبہ بھی باقاعدہ طور پر اب اسکاؤٹس کا حصہ بن جائیں گے۔ ہمارے ولاگ کے حوالے سے آپ کے کمنٹس کا انتظام رہے گا۔